قرآن کریم کے 28ویں پارے میں پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ۔ اس میں ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے، دراصل ایک حکم ہے جو ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تمہیں رسول سے کوئی بات کرنی ہو تو بات کرنے سے پہلے، خفیہ بات کرنے سے پہلے تم صدقہ دیا کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، ہاں اگر تم نہ پاؤ تو پھر اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا ہے اور مرحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور یہ حکم دراصل ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم و تدریس اور اصلاح خلق کے کام میں دن اور رات مشغول رہتے ہی تھے۔ مجالس عامہ میں سب لوگ حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ کے ارشادات سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کچھ لوگ آپ سے علیحدگی میں خفیہ بات کرنا چاہتے تھے اور آپ وقت دے دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایک شخص کو الگ الگ وقت دینا بڑا دقت کا کام ہے اور کافی وقت اس میں چلا جاتا ہے، محنت بھی بہت ہوتی ہے۔ مزید اس میں کچھ منافقین کی شرارت بھی شامل ہو گئی کہ مخلص مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے یا عمداً آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے تھے اور پھر کافی لمبا وقت لے لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ جس کو الگ سے بات کرنی ہو، پرسنل بات کرنی ہو، سرگوشی کے لیے وقت لینا ہو، خفیہ بات چیت کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ اس سے پہلے کچھ صدقہ کرے اور پھر جا کر سرگوشی کرے۔ ہاں جس کے پاس مال ہی نہ ہو تو بالکل کوئی غریب ہے تو پھر اس سے یہ حکم وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ بہرحال جب یہ حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا، یعنی 1 دینار صدقہ کر کے آپ سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے وقت لے لیا۔ لیکن ظاہر بات ہے اس حکم کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام کو جو مخلص مسلمان تھے ان کو کچھ تنگی پیش آئی، کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے بہت جلد ہی یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں قرآن کریم کا ایک حکم ایسا ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا ہے، وہ یہی حکم تھا کہ آپ نے سرگوشی کرنے کے لیے، آپ سے خفیہ بات کرنے کے لیے صدقہ کیا اور پھر آپ سے سرگوشی کی، اور اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا کسی اور کے عمل کرنے سے پہلے۔ بہرحال اس حکم کے نازل کرنے کا فائدہ اتنا ضرور ہوا کہ جو مسلمان تھے وہ بات ان کی بھی سمجھ میں آ گئی اور وہ اپنی دلی محبت کے تقاضے کی وجہ سے ایسی مجلس کو طویل کرنے سے بچ گئے اور کرتے نہیں تھے، جس کو بات کرنا ہو مختصر سی بات۔ اور منافقین اس لیے کہ عام مسلمانوں کے طرز کے خلاف اگر انہوں نے ایسا کیا، اس لیے کہ دیگر مسلمان مختصر بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، اب اگر یہ حضرات لمبا وقت لیں گے تو پہچان لیے جائیں گے اور ان کا نفاق کھل جائے گا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور بقدر ضرورت لوگ گفتگو کر دیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی آسانی ہوگی۔